اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم نقول لجہنم حل امتلأت وتقول هل من مزید وأزلفت الجنة للمتقین غیر بعید هذا ما توعدون لكل اواب حفیظ من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب ادخلوها بسلام ذالک یوم الخلود۔ صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 30 سورہ قاف۔ اللہ رب العزت جہنم کے ساتھ کیا گیا ایک مختصر سا مکالمہ ذکر فرما رہا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جس دن ہم جہنم سے فرمائیں گے، یوم نقول لجہنم حل امتلأت، کیا تو بھر گئی ہے؟ اللہ اکبر، الیاذ باللہ، الیاذ باللہ، الیاذ باللہ، اللہ اکبر۔ یعنی جب جنوں سے اور انسانوں سے جہنم بھر جائے گی تو پھر بھی اللہ سوال کرے گا، پوچھے گا جہنم سے، کیا تو بھر گئی ہے؟ وتقول، جہنم آگے سے کہے گی، حل من مزید، کیا کچھ اور بھی ہے؟ اللہ اکبر۔ یہ جملہ انسان کو ہلا دینے کے لیے کافی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب قرآن کی کیفیت کے حوالے سے حضور علیہ السلام جب ان ایسی آیات کو پڑھا کرتے تو باقاعدہ اللہ سے معافی مانگتے تھے، معافی مانگتے تھے اور خود روتے تھے۔ بلکہ بعض صورتوں کے بارے میں تو سرکار نے فرمایا، ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ ان حضور کی کیفیت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت ہو جاتی تھی۔ تو یہ جو اور ایک جگہ پہ جو آسان صوت کے حوالے سے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ سب سے اچھی آواز قرآن پڑھنے والے کی اس کی ہے کہ جب وہ قرآن پڑھ رہا ہو تو اس پہ اللہ کا خوف طاری ہو جائے۔ یہ قرآن پڑھنے کی عادت، اللہ کے سامنے سر نگوں ہو جانا، جھک جانا، اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار کرنا۔ ایک طرف تو یہ کیفیت ہے کہ جہنم کہے گی کیا اور بھی کچھ ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے، جہنم کے شعلوں سے محفوظ رکھے، جہنمی اعمال سے محفوظ رکھے، اور وہ اعمال کرنے کی اللہ ہمیں توفیق دے جو جنتیوں والے ہیں اور جنت میں لے جانے والے اعمال ہیں۔ ساتھ ہی فرمایا وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، اور پاس لائی جائے گی جنت پرہیزگاروں کے لیے اور ان سے کوئی وہ دور نہیں ہوگی۔ کیا مطلب ہے کہ قیامت کے دن، قیامت کا جو منظر ہوگا اور وہاں پر جو کیفیت ہوگی، متقین کو جنت دور سے دکھا دی جائے گی کہ وہ تمہارا ٹھکانہ ہے۔ ازلفہ، ازلفہ کا مطلب ہے بالکل قریب لائی جائے گی جنت جو ہے۔ اور ساتھ ہی اللہ فرمائے گا، بڑا پیارا جملہ، جب جنت دکھائی جائے گی متقین کو تو اللہ فرمائے گا ھذا ما توعدون لکل اواب حفیظ، یہ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا۔ کس کے لیے؟ جو اواب ہے۔ اواب کا مطلب ہے بہت رجوع کرنے والا،
بہت رجوع کرنے والا، یعنی چھوٹی چھوٹی بات پہ کہیں یہ احساس اس کے پیدا ہو جاتا ہے کہیں میں اللہ سے دور تو نہیں ہو گیا، میں واپس چلا جاؤں، فوراً واپس چلا جاؤں، فوراً واپس چلا جاؤں، دور نہیں جاتا، اسے اواب کہا جاتا ہے۔ ہلکی سی کوئی گفتگو ہو گئی، تکبر کی بات ہو گئی، زیادتی، اوہ یار کیا کر بیٹھا، فوراً واپس ہو گیا، اواب، بہت رجوع کرنے والا۔ اس کے لیے اللہ جنت کو سجا دے گا، جنت اس کے سامنے رکھ دے گا۔ اور دوسرے نمبر پہ فرمایا حفیظ۔ حفیظ کا مطلب کیا ہے؟ بلکہ ایک روایت میں آتا ہے حضرت سعید بن مسیب سے ہے کہ اواب سے مراد وہ بندہ جو گناہ کرے اور پھر وہاں پر توبہ کرنے کے بعد حفیظ بھی بن جاتا ہے، یعنی اپنی اس توبہ کا محافظ بھی بن جاتا ہے کہ میں نے توبہ نہیں توڑنی، اسے کہا جاتا ہے اواب حفیظ، بہت زیادہ رجوع کرنے والا اور پھر حفیظ بھی ہے، یعنی اس توبہ کی نگہداشت کرنے والا۔ اگلا جملہ بھی بڑا کمال کا اللہ نے فرمایا، من خشی الرحمن بالغیب، جو رحمان سے بے دیکھے ڈرتا ہے، بے دیکھے ڈرتا ہے، اس کو دیکھا نہیں ہے مگر ڈرتا ہے، سمجھتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِیبٍ، یہ منیب کا لفظ پھر آ گیا جو ہم نے گزشتہ سبق میں بھی پڑھا، قلب منیب یعنی رجوع کرتا ہوا دل۔ اور میں نے منیب کا معنی آپ کو عرض کیا تھا کہ جو بندہ دوڑ لگا کر واپس آتا ہے اسے منیب کہا جاتا ہے۔ تو جو بندہ رب کی بارگاہ میں یعنی زندگی ایسے بسر کرتا ہے کہ رب کا خوف بھی طاری ہے، قلب منیب بنا لیتا ہے، اللہ ان سے فرمائے گا ادخلوہا بسلام، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ سلام کا لفظ آج ہماری گفتگو بھی سلام پہ ہی تھی، تو یہاں پر بھی گویا کہ رب ذوالجلال جنت میں داخلے کے حوالے سے کیا ارشاد فرمائے گا، ادخلوہا بسلام، سلام کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ذالک یوم الخلود، اور یہ جو تمہارا داخلہ ہو رہا ہے یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہو رہا ہے، یہ تمہارے لیے یوم خلود ہے، یعنی یہ ہمیشگی کے داخل ہونے کا دن ہے تمہارے لیے۔ اور پھر کیا ہوگا، لَهُم مَّا يَشَاءُونَ فِيهَا، اور ان کے لیے اس میں جو چاہیں وہ موجود ہوگا، وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، جو چاہیں گے جنت میں وہ ہوگا، لیکن ساتھ ہی اللہ فرماتا ہے جو ہمارے پاس کچھ اور چیزیں بھی محفوظ ہیں، وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، ہمارے پاس کچھ اور بھی زیادہ ہے۔ اب وہ زیادہ کیا ہے، اس زیادہ کے بارے میں یہ مفسرین نے لکھا کہ یہ جو اللہ فرما رہا ہے نا کہ جو چاہیں گے ان کے لیے ہوگا، جن کی یہ کیفیت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی متقین کی، جنت کی نعمت تو چاہیں گے ہی چاہیں گے، یہ مزید کیا ہوگا، یہ دیدار الہی ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے نا ہمارے پاس مزید ہوگا۔ اچھا، اب اس کی تشریح اگر ہم ایک اور انداز میں دیکھیں، روزہ کا نتیجہ ہے تقوی، روزہ کا نتیجہ کیا ہے، تقوی، جو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے نا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اور ساتھ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رب فرماتا ہے کہ روزے کا اجر میں خود ہوں۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ تقوی کا اجر خود رب ذوالجلال کی ذات ہے۔ اور جہاں سے گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے وہ بھی کیا ہے کہ ازلفت الجنت للمتقین، گویا کہ جب متقین جنت میں چلے جائیں گے تو جنت میں جانے کے بعد
پھر روایات کے اندر آتا ہے باقاعدہ خود رب ذوالجلال پوچھے گا اور کچھ چاہیے؟ بندے کہیں گے یا اللہ اتنا کچھ دے دیا، اب ہمیں اور کیا چاہیے؟ اللہ فرمائے گا پھر بھی دیکھ لو اور کچھ چاہیے؟ باری تعالیٰ بہت کچھ ہو گیا، تو پھر رب ذوالجلال اپنا دیدار کروائے گا۔ اور حدیث کا خلاصہ اور مفہوم یہ ہے کہ جب بندے اللہ کا دیدار کریں گے تو جنت کی نعمتیں بھول جائیں گے اور ہر جمعے کا انتظار کریں گے کہ اللہ تعالیٰ جمعے کے دن جو ہے وہ اپنا دیدار کروایا کرے گا۔ تو یہ والی کیفیات وَلَدَيْنَا مزید، ساتھ ہی فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کا انداز ہے، کبھی خوف، کبھی امید، کبھی جنت کی بات، کبھی اپنی محبت اور رحمت کی بات۔ اب دیکھیں پہلے جہنم کی بات کر دی کہ جہنم سے ڈرو، پھر وہاں پر تقوی کی بات کر دی اور جنت کی بات کر دی، اب ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات یہاں پر فرمائی، لوگوں کا تکبر، غرور اور گھمنڈ ختم کرنے کے لیے فرمایا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی قومیں ہلاک کی، ہم اشد منہم بطشا، جو ان سے بھی زیادہ سخت تھیں، جو ان سے بھی زیادہ سخت تھیں، ہم نے ان کو کیا کر دیا؟ ہلاک کر دیا۔ فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ، اور انہوں نے شہروں میں بڑی بڑی کاوشیں کی، حَلْ مِن مَحِیص، کیا ہے کوئی بھاگنے کی جگہ تمہارے لیے؟ کیا ہے کوئی جگہ تمہارے لیے بھاگنے کی؟ اسی لیے یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ مختلف انداز کے ساتھ بندوں کو تنبیہ کر رہا ہے، پہلے بھی نہ رہے تم بھی نہیں رہو گے، پہلوں کی عقل بھی ختم ہوئی تمہاری بھی ختم ہو جائے گی، پہلوں کے لیے بھی بھاگنے کی کوئی جگہ نہ رہی تمہارے لیے بھی ایسا ہوگا۔ اور پھر ساتھ ہی فرمایا ان فی ذالک، یہ بات اللہ ہر جگہ پہ فرماتا ہے کہ میں اتنی باتیں جو کر رہا ہوں تمہیں، یہ مکالمے کے طور پر اگر ہم سمجھیں، اتنی باتیں جو میں تمہیں کر رہا ہوں، کیا ہر بندے کو نصیحت ملے گی؟ نہیں، نصیحت کا بھی ضابطہ دے دیا۔ قرآن سارے سنتے ہیں، جہنم کی بات سامنے پتہ ایسی مرنا ہے، لوگ کہتے نہیں ہیں، لیکن دل پہ بات کس کے چوٹ لگتی ہے اس کا ضابطہ کیا دے دیا؟ ان فی ذالک لذکریٰ لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید۔ نمبر 1، اس بندے کو نصیحت ملے گی جو دل رکھتا ہو۔ دل سے کیا مراد ہے؟ جو وہاں پر اپنا دل رب کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتا ہو، اس کے لیے نصیحت ہے، ہر بندے کے لیے نہیں۔ نمبر 2، او القی السمع، یا بھرپور کان لگا کے سن رہا ہے، اچھے طریقے سے سن رہا ہے کہ اللہ کا قانون کیا ہے، اللہ کا ضابطہ کیا ہے، اللہ کیسے گرفت کرتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ القی السمع، کان لگا کے سنتا۔ ایک ہے بے تکے انداز میں سننا، اور ہمیشہ ایک بات ذہن میں رکھیں، کبھی بھی قرآن سنتے ہوئے بے توجہی اختیار نہیں کرنی۔ کوئی بھی پڑھ رہا ہو، کوئی بھی پڑھ رہا ہو، بعض دفعہ محفل میں ہم جاتے ہیں یا ختم شریف ہو رہا ہوتا ہے تو تلاوت جب ختم شریف پڑھا جا رہا ہو یا اس سے پہلے شروع میں تلاوت ہو تو ہم بے توجہی بعض دفعہ اختیار کرتے ہیں۔ بالکل ایسا نہیں کرنا، کوئی بھی پڑھ رہا ہو غور سے سنیں، اگر بیٹھے ہیں تو غور سے سنیں۔ آداب مجلس بھی یہی ہیں، اور قرآن مقدس بے نیاز بھی ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ یہ بھی فائدہ اسی کو دیتا ہے جو بندہ فائدہ لینا چاہتا ہے، اور جو قلب متکبر بنا کے معاذ اللہ بیٹھا ہو، خدا نہ خواستہ انانیت لے کے بیٹھا ہو، چدراہٹ لے کے بیٹھا ہو، قرآن اس کو کبھی فائدہ نہیں دیتا۔ یہ بچھنے والوں کو فائدہ دیتا ہے، جھکنے والوں کو فائدہ دیتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ فائدہ کس کو ہوگا؟ لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید، اور وہ قرآن سنتے ہوئے، ان آیات کو سنتے ہوئے متوجہ بھی ہو، توجہ بھی پوری اس کی ہو۔ شہید مطلب حاضر ہو، اپنے جگہ پہ وہاں پہ حاضر بیٹھا ہو، شہید شہادت سے ہے نا،
اور شہادت اسی کی قبول ہوتی ہے جو باقاعدہ آئی وٹنس جس کو کہا جاتا ہے، جو باقاعدہ طور پر وہاں پہ اچھے طریقے سے چیز کو دیکھ رہا ہو۔ جیسے ہم نے ایک ترتیب پڑھی تھی، گمان کی کیفیت جو انسانی ذہن کی ہوتی ہے وہ بھی قابل قبول نہیں ہے، یعنی گمان کی کیفیت بھی قابل قبول نہیں ہے۔ جو شہادت ہوتی ہے وہ پورا دھیان، پوری توجہ کو کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا یہ آیات اس کو فائدہ دیں گی جو دل رکھتا ہوگا، بات کو کان لگا کے سنتا ہوگا اور متوجہ بھی ہوگا۔ واللہ اعلم بالصواب۔